Start. अस्सलाम वालेकुम। शाहिद अहमद, मैं मिशिगन से आया हूँ, यूएसए से। और यहाँ पे ओवर 60 वर्ल्ड कप खेल रहे हैं मिसिसागा में, पाकिस्तान ग्रीन्स की तरफ से। और मैं चाहता था कि कुछ आप लोगों को मिशिगन में क्रिकेट के हवाले से बताऊं। वहाँ पे मैं डाइवर्सिटी कप ऑर्गेनाइज करा रहा हूँ 2006 से। अभी हमने हालिया जुलाई में 21वां डाइवर्सिटी कप मुकम्मल किया। अमेरिका और कनाडा का ये सबसे बड़ा, वन ऑफ द बिगेस्ट डोमेस्टिक टूर्नामेंट है। और वैसे मेरा ताल्लुक़ मिशिगन क्रिकेट एसोसिएशन से काफ़ी रहा, 10 साल में उसका चेयरमैन था। और ग्लोबल स्पोर्ट्स के थ्रू मैं चैम्पियंस कप और डाइवर्सिटी कप कराता हूँ। आपके अपने कनाडा से साद हारून टोरंटो रॉयल टाइगर्स लेके आते हैं टीम, बड़ी ज़बरदस्त टीम लेके आते हैं। और मैं वेलकम करूँगा तमाम कैनेडियन क्रिकेटर्स को और टीम्स को कि वो ज़रूर ज्वाइन करें हमें अगले साल चैम्पियंस कप के लिए। यहाँ आके मुझे बड़ा अच्छा लगा। यहाँ के मिसिसागा के ग्राउंड्स बहुत बेहतर हैं। हर ग्राउंड में स्क्वायर है, चार चार पाँच पाँच पिचेस हैं। और ग्राउंड बहुत खूबसूरत हैं, फील्ड की क्वालिटी बहुत अच्छी है। और तौसीफ सैयद तौसीफ साहब, आपकी बड़ी मेहरबानी है। आप कवरेज प्रोवाइड करते हैं कम्युनिटी इवेंट्स को, स्पोर्टिंग इवेंट्स को अपने चैनल के थ्रू। बहुत बहुत शुक्रिया आपकी सर्विसेज का भी। माशाल्लाह आप 20 साल से ये काम कर रहे हैं। और मैं ख़ास तौर से मिसिसागा की लोकल कम्युनिटी का ज़रूर शुक्रिया अदा करूँगा। उन्होंने जिस तरह से हमारी मेहमान नवाजी की है, मैं उसके लिए बहुत शुक्रगुजार हूँ। बहुत मज़ा आ रहा है। और आपके टूर्नामेंट में कहाँ-कहाँ से लोग खेलने के लिए आते हैं? जी, ख़ास तौर से डाइवर्सिटी कप इस तरह से शुरू हुआ था कि नेशन बेस्ड कॉन्सेप्ट था। इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, कनाडा, यूएसए। तो इस विजन पे ये शुरू हुआ था। अब इसमें वर्ल्ड 11 भी है, एशिया 11 भी है, मिशिगन 11 भी है, यूएसए है, कनाडा है। तो ऑल ओवर कनाडा, यूएसए, सारे नेशनल हाई प्रोफाइल डोमेस्टिक प्लेयर्स आते हैं। कुछ लोग बांग्लादेश से ट्रैवल करके आते हैं, श्रीलंका से आते हैं, पाकिस्तान से आते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह अमेरिका और कनाडा के टूर्नामेंट्स चंद टूर्नामेंट्स में से सबसे बड़े टूर्नामेंट में इसका शुमार होता है। हमारा कैश अवार्ड पिछले 2-3 साल से $40,000 है। टीम के लिए? जी जी जी, विनर को 25,000 मिलते हैं, रनर अप को 5,000, नंबर 3 नंबर 4 को 2,500 मिलते हैं। MVP, बेस्ट बैट्समैन, बॉलर के कैश अवार्ड होते हैं। और माशाल्लाह इस वक्त ग्लोबल स्पोर्ट्स के फॉलोअर 1,10,000 हैं। अच्छा। और हमारे टोटल व्यूज़ जो हैं वो मिलियन से ज़्यादा हो चुके हैं। और प्लीज़ फॉलो करें। पूरा 20-21 साल का डेटा मौजूद है वेबसाइट पे, क्रिकेट GSI डॉट किसी ने कॉम। आपसे राब्ता करना हो तो? जी बेशक। शाहिद अहमद, मेरा फ़ोन नंबर 2488902153। ईमेल एड्रेस शाहिद अहमद 123@hotmail.com। और आप बहुत आसान है, ग्लोबल स्पोर्ट्स इंक ट्रॉय मिशिगन सर्च कर लें। आपको हमारा प्रेजेंस मिल जाएगी वेबसाइट की, यूट्यूब की, फेसबुक की, सारे सोशल मीडिया अकाउंट्स मौजूद हैं, एक्टिव हैं। कनाडा और अमेरिका में क्रिकेट का क्या फ्यूचर है आपके ख्याल में? ये बड़ा मुश्किल सवाल किया आपने। बहरहाल एक अच्छी बात ये है कि ख़ास तौर से अमेरिका में मैं ये ज़रूर कहूँगा कि पिछले 4-5 साल में क्रिकेट एकदम से बहुत शॉट अप किया है। बहुत ज़्यादा क्रिकेट हो रही है। आप अंदाज़ा लगाइए, मिशिगन जैसी जगह पे जहाँ पे बहुत ठंडा मौसम होता है, वहाँ पे इस वक्त 125 टीमें खेल रही हैं। अरे वाह! तो बहुत ग्रो कर रही है। और आई एम श्योर के ग्रो करती रहेगी। लेकिन अभी ग्रास रूट पे काम कम हो रहा है। ख़ास तौर से न्यूयॉर्क को मैं क्रेडिट दूंगा, शिकागो को क्रेडिट दूंगा, ह्यूस्टन को। वहाँ पे यानी कि अब स्कूल्स में क्रिकेट आ रही है, बाकायदा ऑफिशियल करिकुलम में क्रिकेट ऐड हो रही है। ऐसा काम अगर और स्टेट्स में होगा तो क्रिकेट ग्रास रूट पे आएगी। अभी भी वही है कि जो भी इमिग्रेंट्स हैं उनके बच्चे ही खेल रहे हैं। लेकिन कम से कम मैं उन पेरेंट्स को
کا شکر گزار ہوں کہ وہ کرکٹ کو اپنی نیکسٹ جنریشن میں ان کو انکریج کر رہے ہیں. تو باقی اب جو نیشنل بورڈ ہے وہ بڑی افسوسناک ہے کہ آپ سوچئے کہ کون سوچ سکتا تھا کہ جس موقع پہ ہم یہ بات کر رہے ہیں اس وقت یو ایس کا بورڈ بھی سسپینڈ ہوا ہے اور میرا خیال ہے کینیڈا کا بورڈ بھی کافی ٹرابل میں ہے. تو یہ بڑے ہی افسوسناک بات ہے کہ ان دو موسٹ ڈیولپڈ کنٹریز آف دا ورلڈ اور وہاں پہ کرکٹ باڈیز جو ہیں وہ سفر کر رہی ہیں, اور خاص طور سے یو ایس اے میں تو پچھلے 30 سال سے یہی حال ہے. اس کے ریزن کیا ہے؟ ریزن میں کیا بتاؤں, میں سمجھتا ہوں کہ پرسنالٹیز ہیں, لیک آف ویژن ہے, اوپن مائنڈنیس نہیں ہے, بہت زیادہ بیگیج اپنا لے کے آتے ہیں ہم اپنے اپنے کنٹری سے, ڈائیورسٹی نہیں ہے, جو پاور میں آ جاتا ہے بس وہ اپنے اراؤنڈ ہی لوگوں کو دیکھتا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ذرا اوپن مائنڈیڈ ہونا چاہیے, ڈائیورسٹی لانی چاہیے, سپورٹ کرنا چاہیے ڈومیسٹک کرکٹ کو. اور یہاں میں یہ بھی کہوں گا کہ آئی سی سی نے بھی کسی حد تک سپورٹ کیا, لیکن ویسی سپورٹ نہیں ہے جیسی کہ امریکہ اور کینیڈا کو ضرورت ہے. یہ کوئی چھوٹے موٹے ملک ہیں. بہت بڑے. فیفا نے جب ساکر کو سپورٹ کیا تو بلینز آف ڈالر انویسٹ کیے تھے. آج دیکھیں ساکر ہر کونے پہ کھیلی جا رہی ہے. آئی سی سی کیا کر رہا ہے؟ میں سمجھتا ہوں آئی سی سی بھی برابر کا ذمہ دار ہے, وہ اپنی ذمہ داری صحیح طرح نہیں نبھا رہے. لیکن بہرحال انفارچونیٹلی ہماری جو باڈیز ہیں وہ بھی فیل ہو رہے ہیں. ہمارے جو نوجوان ہیں جو کرکٹ کھیلنا چاہتے ہیں وہ کیا کمپلین کرتے ہیں, ان کے لیے کیا چیلنجز ہیں؟ نوجوانوں کے لیے ظاہری بات ہے چیلنج دیکھیں, سید صاحب, سید توصیف صاحب بہت اچھے آپ سوال کر رہے ہیں. ظاہری بات ہے ان کو اپنی ایج بریکٹ کی کرکٹ زیادہ سے زیادہ چاہیے. وہ بیچارے یا تو بہت زیادہ کمپٹیٹیو کرکٹ میں کھیل رہے ہوتے ہیں یا پھر بہت لو کمپٹیٹیو کرکٹ میں کھیل رہے ہوتے ہیں. بہرحال اس وقت جو ایک اچھی چیز ہو رہی ہے کہ بہت زیادہ اکیڈمیز بن رہی ہیں, اس کی کوئی بھی وجہ ہو, اس سے بچوں کو ایج بریکٹ میں کھیلنے کا موقع مل رہا ہے. لیکن یہی بات امپورٹنٹ ہے کہ گراس روٹ میں جب تک یہ اسکول اور کالجز میں نہیں جائے گی, ہماری جو ینگ جنریشن ہے اس کو کرکٹ کی طرف اٹریکٹ اتنی آسانی سے نہیں ہوں گے کمپیئر ٹو ادر مین اسپورٹس. باسکٹ بال ہو گئی, فٹ بال ہو گئی, بیس بال ہو گئی. تو اس میں سمجھتا ہوں کہ سب کو بہت اپنا اپنا حصہ ڈالنے کی ضرورت ہے. لوکل باڈیز کو, سٹی گورنمنٹس کو, نیشنل باڈیز کو, اور خاص طور سے آئی سی سی کو بہت سیریس ہونا پڑے گا. یہ جو اب تک انہوں نے کیا ہے اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوا ہے. جو گزشتہ سال امریکہ میں ٹورنامنٹ ہوا تھا اس میں کیا پاکستانی کمیونٹی کا کچھ کردار تھا؟ پاکستان کی ٹیم بھی آئی تھی, پلیئر بھی آئے تھے, اور کیا بڑے لیول کے پلیئر آتے ہیں یا میشیگن آپ نے کبھی رابطہ کیا یا وہ صرف نیو یارک یا ہیوسٹن وغیرہ جاتے ہیں؟ دیکھیں, خاص طور سے آپ نے جو ذکر کیا پاکستانی پلیئرز کا, بہت زیادہ پاکستانی کرکٹرز اس وقت یو ایس کینیڈا میں آ رہے ہیں, اور یہ بڑی اچھی بات ہے کہ ان کو کہیں نہ کہیں موقع مل رہا ہے. اور آپ کو میں مشیگن کی بات بتاؤں, ہر ہفتے ریگولر لیگ مشیگن کرکٹ ایسوسی ایشن میں میجر لیگ کے پلیئر آ کے کھیل رہے ہوتے ہیں فار ڈفرینٹ کلبس. تو بہت اچھی بات ہے مشیگن کے لیے کہ جی اتنے ہائی پروفائل ڈومیسٹک پلیئرز آ کے مشیگن کی لوکل لیگ میں حصہ لیتے ہیں. تو اس سے مشیگن کی کرکٹ بھی آگے بڑھ رہی ہے, امپروو ہو رہی ہے. یہاں پر آج کل سعید انور اور یوسف صاحب آئے ہوئے ہیں اور ہر سال آتے ہیں. تبلیغی جماعت کے اور مساجد کے حوالے سے, کرکٹ کے حوالے سے کم آتے ہیں. تو کیا آپ نے بھی ان لوگوں کو کبھی اپروچ کیا, یہ لوگ وہاں آئے؟ جی, سعید کا میں خاص طور سے ذکر کروں گا. میرا بڑا تعلق رہا سعید سے. وہ ملیح جم خانہ سے کھیلتے تھے, میں جہانگیر ویسٹ سے کھیلتا تھا, پھر این ای ٹی سے میں 6 سال کھیلا. جب میں کپتان بنا اس وقت سعید انور ہماری ٹیم میں تھے, اور اس کے بعد تو ماشاءاللہ وہ کہاں سے کہاں پہنچ گئے.
اور اب جو جہاں ہیں وہ تو ماشاءاللہ کیا ہی کہنے ہیں کہ سعید جیسی چینج میں نے کسی آدمی میں نہیں دیکھی. ابھی کل بھی بات جی ہوئی تھی ان سے, وہ عشوا مسجد میں تھے. بدقسمتی سے میں کینیڈا میں ہی تھا, لیکن میں کافی دور تھا اور نہیں مل سکا. تو سعید کا تو دیکھیں بڑا کلیئر ہے, ان کا تو راستہ انہوں نے چوز کر لیا ہے. تو وہ اب آپ کو مسجد میں ہی ملیں گے یا درس میں ہی ملیں گے. انہوں نے اپنا بہت کلیئر میسج دے دیا ہے سب کو کہ بھائی آئی ایم آن اے ڈفرنٹ پیتھ. ہاں یوسف بہت بڑا ٹیلنٹ ہے, بڑا بیٹسمین تھا پاکستان کا, ون آف دا ٹاپ بیٹسمین. میں یہ سمجھتا ہوں کہ پی سی بی کو محمد یوسف کی سروسز سے فائدہ اٹھانا چاہیے, ان سے رابطہ کرنا چاہیے. ہم کوئی بہت اچھے بیٹسمین پیدا نہیں کر رہے, اور دونوں ہی بہت ڈاؤن ٹو ارتھ ہیں. محمد یوسف سے میری ایسی کوئی ذاتی طور پہ گپ شپ نہیں ہے, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جب بھی موقع ملے ہمیں ان کو بلانا چاہیے, ان سے سیکھنا چاہیے, ان کی ٹیلنٹ کا ہمیں فائدہ اٹھانا چاہیے. آخری سوال کہ آپ مشیگن سے یہاں پہ ٹورنامنٹ کھیلنے آئے ہیں یا؟ جی میں اتفاق ہے, میرے بڑے قریبی دوست ہیں ظہیر عباس, جو کہ ظہیر عباس لیجنڈری ظہیر عباس کے چھوٹے بھائی ہیں. یہ ہم نے ساتھ کرکٹ کھیلی فضل الرحمان اسپورٹس سے کچھ عرصے تک, اس کے بعد میں جہانگیر ویسٹ میں چلا گیا. تو ظہیر عباس جیسا ابھی آپ نے پچھلا سوال کیا تھا, یہ مشیگن آئے ہوئے تھے 2-3 مہینے سے. اچھا انہوں نے آ کے یہاں ماشاءاللہ کوچنگ کی مشیگن یوتھ کرکٹ اکیڈمی میں, امپائرنگ کی, میچز کھیلے. اسی دوران کہیں سے کہیں بات نکلی کہ بھائی پاکستان ٹیم میں گنجائش ہے ایک پلیئر کی, ان کو ضرورت ہے. تو صغیر نے مجھ سے پوچھا, میں نے کہا بلے بلے مطلب پاکستان سے کھیلنے کا موقع مل رہا ہے, تو الحمدللہ ٹیم میں نام آ گیا اور میں یہاں موجود ہوں آپ کے سامنے. کینیڈا میں آپ کیا محسوس کر رہے ہیں؟ یہاں پہ جو کرکٹ کا ماحول ہے آپ کو کیسا لگا؟ کینیڈا کی کرکٹ کو میں نے ہمیشہ یو ایس کی کرکٹ سے آگے ہی پایا ہے, لیکن پچھلے کچھ 5 سالوں میں کچھ ایسا لگا کہ کینیڈا کی کرکٹ میں کچھ اتار چڑھاؤ ہے. تبدیلی آئی, اور وہ جو ایک آگے کی طرف جا رہے تھے وہ تھوڑا سا ان کی کرکٹ کو نقصان ہوا. کچھ میں بھی جو بھی نیشنل لیول پہ کچھ پرابلمز آئے, لیکن اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ کینیڈا میں کرکٹ بہت زیادہ ہے. میں یہ خیال میں کینیڈا کی کرکٹ کا معیار بھی بہت اوپر ہے. میں لیگ سے کمپیئر کر رہا ہوں, میں نیشنل لیول پہ کمپیئر نہیں کر رہا. میں سمجھتا ہوں کہ یو ایس اے کی ٹیم شاید اس وقت بہتر ہے کینیڈا کی ٹیم سے نیشنل لیول پہ, لیکن لیگ لیول پہ میں سمجھتا ہوں کہ کینیڈا کی کرکٹ آگے ہے, بہت زیادہ ہے. کوالٹی آف دا گراؤنڈس آپ کے سامنے ہے, بہت اچھی ہے. تو یہ ہے میرا تعصب. بہت شکریہ. بہت شکریہ.